پروردگار عالم نے لقمان علیہ السلام کے قول، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت وصیت فرمائی، اللہ کو اس پر اتنا پیار آیا کہ قرآن میں ذکر فرما دیا۔ آج ہم اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے پیسے خراب نہیں کیا کرتے، تنخواہ گھر لایا کرتے ہیں، کمائی گھر لایا کرتے ہیں، ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو۔ لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو جو وصیت فرمائی وہ ہماری نصیحتوں سے مختلف ہے۔ ہماری سوچ اور ہے، ان حضرات کی سوچ کچھ اور تھی۔ لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے وہی اہم بات کی جو سارا قرآن ہر جگہ کرتا چلا آ رہا ہے، اور ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول نے اپنی قوم کے سامنے وہی بات رکھی۔ کئی مرتبہ یہ سوچتا ہوں کہ کیا سارے نبیوں کا ایک ہی وظیفہ ہو گیا؟ سارے رسولوں، سارے نبیوں کی ایک ہی بات ہو گئی؟ اسی وجہ سے معلوم ہوتا ہے، اسی لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اسی کے لیے تو ساری کائنات بنی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جو آخری انسان پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو لا الہ الا اللہ کے لیے ہی پیدا کیا۔ میری وحدانیت کا اعلان کرو، میری توحید کا اعلان کرو، میری ربوبیت کا اعلان کرو، مجھے خدا مانو اور لوگوں سے منواؤ۔ کتنے بڑے کمال کی بات ہے کہ جو پیدا کرنے والا وہی کہتا مجھے مانو تو صحیح۔ کتنی پیاری آنکھیں میں نے دی، زبان میں نے دی، لب میں نے دیے، چہرہ میں نے دیا، عقل میں نے دی، دل دماغ میں نے دیا، اور میری خدائی کو تو مانو۔ آج لوگ چار پیسے ہوئے نہیں اور خدا کی خدائی دماغ سے نکل جاتی ہے، نہ پھر شکر کی توفیق ہوتی ہے، نہ پھر سوچنے کے لیے وقت باقی رہتا ہے۔ وہی ورد اور وہی وظیفہ جو ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی قوم کے سامنے دہرایا، لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کے سامنے دہرایا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، دانائی دی، عقل دی، فہم دیا، ادراک دیا، شعور دیا، سمجھ دی۔ ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسی۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا وہی ہر چیز کو پہچانے گا۔ بڑی بات لقمان علیہ السلام نے وہی فرمائی، اذ قال لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ او میرے بیٹے، او میری اولاد، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، اللہ کی ذات و صفات میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یا بنی لا تشرک باللہ۔ اللہ کی ربوبیت میں، پیدائش کے معاملے میں، موت کے معاملے میں، عزت و ذلت کے معاملے میں، تمام چیزوں کا اختیار اسی کو اور کسی کو نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ ان رات دن کا چھوٹا بڑا کرنا، گٹانا بدھانا میرے اختیار میں ہے۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور کتنی بڑی بات فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم۔
میری اولاد شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں، شرک سے بڑا قہر کوئی نہیں، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں، شرک سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس خطا کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ میں اگر چاہوں گا ریت کے ذرات سے زیادہ گناہ ہوں گے انہیں معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا سمندر کے قطروں سے زیادہ گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا درختوں کی پتوں سے زیادہ گناہ ہوں گے انہیں معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا پہاڑ کے وزن سے زیادہ گناہ ہوں گے انہیں معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا آسمان کے ستاروں سے زیادہ گناہ ہوں گے انہیں معاف کر دوں گا۔ اور میرے بندے یاد رکھو یہ بات، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور میرے بندوں میرا اعلان سنو، ہر گناہ کو چاہوں گا بخش دوں گا، لیکن یاد رکھو شرک کے لیے میرے پاس کوئی معافی نہیں۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ اور میرے بیٹے شرک بڑا ظلم ہے، شرک بڑا بھاری گناہ ہے، شرک بڑا قہر ہے، ناقابل معافی گناہ ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کا احسان ہر وقت ماننا، وہ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ان کا احسان ماننا۔ ماں باپ کا احسان آدمی کو تا زندگی ماننا چاہیے، تا زندگی ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہماری یہ حالت ہے، آنکھوں کے سامنے ہو پھر بھی قدر نہیں، فوت ہو جائیں تو کبھی نام تک نہیں۔ جیسے اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، زندہ لوگوں کا حق ہے، فوت ہو جانے والے قبروں میں چلے جانے والے ماں باپ کا پھر بھی حق رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھا آدمی ہونے کی علامت یہ ہے، نیک آدمی کے ہونے کی علامت یہ ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے ہر وقت بخشش کی دعا مانگتا ہو۔ اللہ پاک جل شانہ نے ہم سب پر کتنا بڑا کرم فرمایا، ہر نماز کے اخیر میں دعا سکھا دی، دعا مانگو ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اللہ فرماتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے اپنی ماں کے لیے مجھ سے بخشش کا سوال کر، اپنے باپ کے لیے مجھ سے بخشش کا سوال کر۔ وہ بے شک قبروں میں ہے، وہ چلے گئے، عرصہ ہو گیا ان کی موت کو، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں تو ان کی اولاد ہے، تو ان کو بیٹا ہے، آج بھی ان کے لیے دعائیں مانگ۔ بیت اللہ میں جائے وہاں بھی دعا مانگ، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائے وہاں بھی دعا مانگ، جہاں نماز پڑھے وہی ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے وہ 9 مہینے جو تجھے پیٹ میں اٹھائے پھری اس نے کتنے دکھ اٹھائے، تو ان باتوں کو کیا جانے، تجھے علم نہیں اس بات کا۔ والدین کے احسان کے بارے میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی اور فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر۔ اور میرے بیٹے نماز کو قائم کر، نماز کو مضبوطی سے پکڑ، ساری زندگی میں نماز قضا نہ کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ نیکیوں کا حکم کرتا رہے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ برائیوں سے روکتا رہے، اچھائی کو جہاں تک ہو سکے پھیلا، اس کا لوگوں کو حکم کر۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ آدمی اگر کسی کو نیکی کے لیے کہتا ہے تو لوگ برا مانتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ فرمایا من رأى منکرا فلیغیرہ بیدی۔ ارشاد فرمایا محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں
من را منکرن فلیغیرہ بیدی، اگر کوئی برائی تم دیکھو ہاتھ سے مٹا دو، اگر تمہاری طاقت ہو تو اس کو زبردستی ختم کر دو، اس برائی کو مٹا دو۔ ومن لم یستطع، اگر یہ طاقت نہیں فبلسانی، زبان سے ضرور کہو یہ برائی نہ کرو۔ برا مانے بھلا مانے، تمہیں چاہیے کہ تم کہہ دو، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو جب خدا کا عذاب آئے گا، خدا کا جب قہر آئے گا، خدا بند کریم کی طرف سے جب غضب آئے گا تو اللہ پاک کا اعلان ہے پھر وہ برا نیکی کرنے والا بھی نہیں بچے گا، وہ بیچ میں آئے گا۔ اس نے منع کیوں نہیں کیا، وہ رکاوٹ کیوں نہیں کرتا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا، کوئی جس طرح کر رہا ہے وہ کرتا رہے۔ فرمایا یا بنیا کہ الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، برائی سے منع کرتا رہے، نیکیوں کا حکم کرتا رہے۔ فبلسانی، زبان سے منع کر دے، اگر ومن لم یستطع، زبان سے کہنے سے بھی کوئی سر پھوڑتا ہے، سر اتارتا ہے، قتل کرتا ہے۔ فرمایا ومن لم یستطع، اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے، فبقلبہ، دل سے تو برا بالکل جان کہ یہ برے لوگ ہیں، بری بات ہے۔ فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے۔ ایک آدمی گزر رہا ہے، کنجری کا گانا ہو رہا ہے، کم سے کم دل میں تو یہ جانے کہ یہ لوگ بدماشی میں لگے ہوئے ہیں، بہت ممکن ہے کہ ان کا ایمان پہ خاتمہ بھی نہ ہو، اسے منع کرتا ہوا چلے، کم سے کم دل میں اس کو برا جانے، اور اگر دل سے برا نہیں جانتا تو فرمایا کہ پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ کسی قسم کی برائی ہو، نشے کی برائی ہو، حرام خوری کی برائی ہو، کوئی برائی بھی ہو، جو اس کو برا نہیں جانتا، حدیث پاک کا فیصلہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پر اس کے اندر رختی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور یہ پتہ اس وقت چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا ایمان ہے کہ نہیں۔ آج کل تو کوئی پتہ نہیں چلتا، ہر آدمی کہتا ہے بڑا ایماندار میں ہوں، وہ کہتا مجھ سے بڑا ایماندار کوئی نہیں۔ چنانچہ لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو طرح طرح کی نصیحت کی، فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حرب، تمام برائیوں سے منع بھی کرتے رہنا، دل میں فخر تکبر کبھی نہ کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے اندر تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی فخر ہوگا، جنت میں جانا تو درکنار جنت کی ہوا بھی نصیب نہ ہوگی۔ حسن و جمال کا تکبر، دولت کا تکبر، اپنی عبادت کا تکبر، یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جتنی بھی موٹی موٹی دین کی ساری چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری صورت میں موجود ہے۔ یوں فرمایا ایسا نہ کر کہ قیامت کے دن تجھے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اخیر میں اللہ پاک نے فرما دیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور لوگوں ڈرو اس وقت سے جب کوئی کسی کی کام نہ آئے، اولاد کام نہ آئے گی، ماں باپ کام نہ آئیں گے ذرہ برابر۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا من مات فقد قام قیامت او کما قال، فرمایا جو مرد جس کی موت آ گئی اس کی قیامت بھی آ گئی، جس کی موت آ گئی سمجھو اس کی قیامت بھی آ گئی۔ مختلف سوالات کیا کرتے تھے صحابہ اکرام۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟
کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا قیامت پوچھ رہے ہو، کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کی؟ جو انتظار ہو رہا ہے قیامت کا، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اب نبی کے جلال کو صحابہ سمجھتے تھے نا، اور کون سمجھ سکتا ہے؟ فوراً عرض کیا صحابی نے، یا رسول اللہ میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے قیامت کے لیے، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی محبت ہے، اس کے پیغمبر کی محبت ہے، میرے پاس قیامت کا یہ سامان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا۔ کیا شاندار جواب دیا صحابی نے، ہم قیامت کا انتظار کر رہے ہیں مار کھانے کے لیے، صحابہ کرام انتظار کرتے تھے قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ 5 چیزیں اللہ پاک نے سورت کے اخیر میں ذکر فرمائی کہ ان 5 چیزوں کا کسی کو پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ ان 5 معاملات کے اندر کیا بنے گا اور کیا ہوگا۔ ساری سورت لقمان کا خلاصہ ان 5 آیتوں میں اخیر میں اللہ پاک جل شانہ نے دوہرا دیا۔ پوری سورت میں جو مضمون تھا وہ 5 آیتوں میں دوہرا دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، غالباً امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں خلیفہ منصور ایک بادشاہ گزرا ہے، مسلمان بادشاہ تھا۔ اس کے دل میں یہ بڑی حسرت تھی، بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی کہ مجھے پتہ چل جائے موت میری کب آئے گی، کتنی عمر باقی ہے، کتنی میری زندگی باقی ہے۔ بادشاہ ہو کر اس کے دل میں یہ آرزو تھی، یہ حسرت تھی، یہ تمنا تھی کہ مجھے علم ہو جائے میری زندگی کتنی باقی ہے تاکہ میں زیادہ نیکیاں جمع کروں۔ تو ایک دن خواب دیکھا اور خواب میں ایک بڑا خوبصورت آدمی دیکھا۔ تو خلیفہ منصور نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں ملک الموت ہوں، اسرائیل ہوں علیہ السلام۔ انہوں نے کہا ٹھیک، تیرے سے تو بڑا لازمی کام ہے، مدت ہوگی تیرا انتظار کرتے کرتے، ایک کام پڑ گیا تجھ سے۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہ تو ہی تو موت کا جھٹکا لگائے گا، تو ہی تو ملک الموت ہے، ذرا بتا تو صحیح میری عمر کتنی باقی ہے، میری زندگی کتنی باقی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کو یوں 5 انگلیاں دکھا دی اور غائب ہو گئے۔ 5 انگلیاں دکھا دی۔ اب بادشاہ بڑا پریشان، بڑا حیران کہ 5 سے کیا مطلب؟ 5 گھنٹے مراد ہے، 5 دن مراد ہے، 5 مہینے مراد ہیں۔ صبح اٹھ کر کے لوگوں سے تعبیر پوچھنی شروع کی خواب کی کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، اس 5 کا کیا مطلب؟ آج کل کا زمانہ اگر ہوتا تو یوں کہہ دیتے لوگ اس سے مراد 5 تن پاپ ہے، 5 تن سے جا کے پوچھ لے۔ لیکن وہ اور زمانہ تھا۔ خلیفہ منصور نے جب صبح ایک سے پوچھا، وہ بڑا کڑوے مزاج کا مولوی تھا، وہ کہنے لگا بس جی تیاری کرو، 5 گھنٹے رہ گئے۔ انہوں نے کہا یار تو نے تو بالکل ہی دم نکال دیا۔ پھر ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا جی 5 دن باقی رہ گئے۔ پھر ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا جی نہیں اتنا جلدی نہیں، بلکہ 5 مہینے مراد ہے، 5 مہینے آپ ٹھیک ٹھاک زندہ رہیں گے۔ پھر ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا جی 5 سال آپ کہیں نہیں جاتے، 5 سال تک ٹھیک ٹھاک ہے آپ۔ پوچھتا پوچھتا پھر یہ جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں نا، ان کی حیثیت کچھ اور ہوا کرتی ہے، وہ بادشاہوں کو خوش رکھتے ہیں، جبھی تو بادشاہوں سے دولت مارتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی واہ واہ، کسی نے 5 گھنٹے کہے، کسی نے 5 مہینے کہے، 5 دن کہے، 5 سال کہے، اصل تعبیر تو میں بتاؤں گا، 500 سال آپ کہیں نہیں جاتے۔ جب تک ایسی بات نہ کرو بادشاہ خوش نہیں ہوتے نا، مطلب کی بات کرو تو ہر بڑا آدمی خوش ہوتا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے دولت مند افسر، یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ان کے سامنے بیٹھ کے شریعت کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، ایسے سنیں گے جیسے پتھر سن رہا ہو۔
ہاں نہ کچھ نہیں کریں گے، اور جب ان کے مطلب کی بات کرو گے یوں انگڑائی لے گا جیسے جنگل میں شیر انگڑائی لیتا ہے۔ ہاں کیا فرما رہے تھے آپ؟ جو مطلب کی بات ہوگی وہ سنائی دے جائے گی، قرآن کی بات نہیں سنے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات نہیں سنے گا۔ اور جس نے 500 سال کا نام لیا نا، بادشاہ بڑا خوش ہوا، انہوں نے کہا لو جی 500 سال کی گارنٹی مل گئی، بڑی دیر میں آئیں گے 500 سال، اتنا مزے کریں پھر دیکھی جائے گی جو کچھ ہوگی۔ نگر تسلی پھر بھی نہ ہوئی کہ یہ 500 سال کہنے والا کبھی پیسے لینے کے لیے نہ مار رہا ہوگا، تو سارا دولت کا چکر تو ہوتا ہے۔ وہ چلتے چلتے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا اور بلا کے پوچھا کہ مجھے تو مولویوں نے مار دیا، جو کسی نے تو میری جان ہی نکال دی کہ 5 گھنٹے رہ گئے، خیر وہ گھنٹے تو گزر گئے، کسی نے 5 دن کا کہا میری جان نکلنے کو ہو رہی ہے، کسی نے 5 مہینے کا بتایا، کسی نے 5 سال کا بتایا، کسی نے 500 سال کا نام لے دیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے سب کے سب نے جھوٹ بولا، 5 گھنٹے بھی مراد نہیں، 5 دن بھی مراد نہیں، 5 مہینے بھی مراد نہیں، 500 سال بھی نہیں، بلکہ اسرائیل علیہ السلام نے 5 انگلیاں تجھے دکھائی، اس کا یہ مطلب ہے سورۃ لقمان کی آخری 5 آیتوں کی طرف اشارہ کر دیا فرشتے نے کہ یہ تو نے وہ بات پوچھ لی جو 5 میں سے ایک ہے، ان 5 کا تو مجھے بھی کوئی علم نہیں۔ یہ تو نے وہ بات پوچھ لی، مجھے بھی علم نہیں، جب حکم ہوتا ہے فلاں کی جان نکال میں اس وقت نکالتا ہوں، اس سے پہلے مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا کس کا وقت کب آئے گا۔ پھر بادشاہ کی سمجھ میں آئی بات کہ یہ ان 5 میں سے ایک ہے۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ کی ذات جانتی ہے قیامت کب قائم ہوگی، کس وقت قائم ہوگی، کس سال میں قائم ہوگی۔ ان اللہ عنده علم الساعة، کوئی نہیں جانتا، ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں، البتہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشانی بتلائی، جمعے کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ اس لیے اللہ والے ہر جمعرات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، کئی صبح کو قیامت قائم نہ ہو جائے۔ ہر چیز میں اللہ پاک نے حکمت رکھی ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ اب جمعے کی جو عید بنی، مولویوں کے بھی ذمہ عذاب آ گیا، پڑھنے کے ذمہ عذاب آ گیا کہ عید بھی پڑھو جمعہ بھی پڑھو، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو یوں سمجھو خصوصی طور پر بخشش کا دن ہے۔ ایک تو عید کا دن، شکریہ کا دن، لیلۃ الجائزہ کا دن، اور دوسرے جمعے کا دن، 2 برکتیں جمع ہو گئی۔ حضور نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا کرو وہی منظور ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 2 خطبے اکٹھے ہو گئے بادشاہ کے لیے ٹھیک نہیں، بھلا بادشاہ کو پھانسی آ رہی ہے، بادشاہ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ کام تو کرنا ہم نے، یوں بولنا ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ عید پڑھ کے گئے تھے پھر جمعے کے لیے چلو بھائی، تکلیف تو ہمیں ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایسا وقت آئے کہ عید الفطر ہونا چاہتا ہے، فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا ٹھیک وقت کوئی نہیں جانتا۔ ایسی ہوش رکو گھڑی، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اتنا بڑا عذاب شروع ہوگا۔ قبر والے کی بات قرآن نقل کرتا ہے، سورۃ یاسین کا ترجمہ بھی کبھی دیکھ، آمن باسنا من مرقدنا
علم میں نہیں تھی. اور فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جانتا بارش کس وقت ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کو پتا نہیں عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کوئی نہیں جانتا. فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کے علم میں نہیں کل کیا بنے گی، کل میری ساتھ کیا ہو جائے گا، کل کیا مصیبت پیش آئے گی، کل کیا اچھائی پیش آئے گی، کوئی نہیں جانتا. اگر یوں علم ہو تو ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے اس راستے سے بندہ جاوے ہی نہ. اگر یوں علم ہو ملک چھوڑ کر چلا جائے، ادھر سے ادھر آدمی ہو جائے، کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا. وما تدری نفس، ملک چھوڑ کر چلا جائے، ادھر سے ادھر آدمی ہو جائے، کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کے علم میں نہیں شام کو کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا. فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی. کسے معلوم ہے سمندر میں آئے گی، خشکی میں آئے گی، ہوائی جہاز میں آئے گی، یا زمین پہ آئے گی، آپریشن روم میں موت آئے گی، یا تڑپ تڑپ کر سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، یا بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرنا پڑے گا، بنگلہ دیکھتے ہوئے موت آئے گی، یا کوٹھی کو دیکھتے ہوئے موت آئے گی، یا خدا بند کریم کا قرآن دیکھتے ہوئے موت آئے گی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا شراب پیتے ہوئے موت آئے گی، اللہ کی ذات جانتی ہے. فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، اسی لیے حکم ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عادت بناؤ، مزاج بناؤ، طبیعت بناؤ، تاکہ دم نکلتے وقت بغیر سوچے منہ سے کلمہ نکل جائے. جو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جس آدمی کا آخری لفظ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، حضور فرماتے میں ضامن ہوں وہ جنت میں جائے گا. تب بد نصیب لوگ ہم ہیں، گالیاں منہ سے نکلتے ہوئے موت آ رہی ہیں، گیت گاتے ہوئے موت آ رہی ہے، پتہ نہیں دنیا کی کیا کیا گپیں کرتے ہوئے موت آ رہی ہے، بے ہوشی میں موت آ رہی ہے، کلمہ نصیب نہیں. فرمایا ان اللہ علیم خبیر، ان ساری چیزوں کے جاننے والا میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے قیامت کے دن بھی میرا اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، ہے کوئی بادشاہ آج دم مارنے والا؟ کون حکمراں ہے؟ آؤ سامنے بادشاہ کہاں گئے؟ فرمایا للہ الواحد القہار، میں خدا کی بادشاہت ہے، قیامت میں بھی بعد میں بھی پہلے بھی میری بادشاہ چلتی ہے. قرآن کریم کی ہر آیت میں ہزاروں حکمتیں ہیں، ہزاروں مسئلے ہیں، ہزاروں اللہ پاک نے اس میں اسرار رکھے ہیں. ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن کا ترجمہ تو کیا سمجھیں گے، ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. رمضان المبارک میں جن حافظوں نے قرآن سنایا، سنا، پڑھا، دور کیا، عید کے بعد منزل کی چھٹی کر جاتے ہیں. قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا سارے سال. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جب موت آئے تو قرآن چھوڑ کر مرے، جب موت آئے تو وہ قرآن والا بن کے نہ مرے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا، جس نے قرآن پڑھ کر قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کہتا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں اس کی دنیائی زندگی کو تلخ بنا دوں گا. دنیا کی زندگی کڑوی ہو جائے گی، دنیا میں کوئی مزہ نہیں آئے گا. اور قیامت کے دن میں کے بارے میں فرمایا
والے بھی پڑھتے ہیں، حفظ پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں، جس کو 2-4 صورتیں یاد ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور عید کے بعد پھر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اصل تو میں اس کی دنیاوی زندگی کو تلخ بنا دوں گا، ورنہ قیامت میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ پھر فرمایا قیامت میں وہ روے گا، پچھتاوے گا، ٹھوکریں کھائے گا، ٹکرے کھائے گا، اور کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، الہی میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، آج یہ ٹھوکریں کیسی، آج یہ ٹکرے کیسی، آج یہ پریشانیاں کیسی۔ اب آج آئے گی قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تجھے یاد ہوگا میرا قرآن تیرے پاس آیا، میرا قرآن تیرے گھر میں رکھا رہا، میرا قرآن تیری چارپائی کے پاس تھا، میرا قرآن تیرے کمرے میں تھا، فنسيتها، تو نے میرے قرآن کو بھلایا، میرے قرآن کو ٹھکرایا، وكذلك اليوم تنسى، آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ اس وقت تو نے میرے قرآن کی پرواہ نہ کی، آج مجھے تیری پرواہ نہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے ایک پائیا کیوں نہ ہو، ایک رکو کیوں نہ ہو، جو قرآن ناظرے یہی پڑھنا جانتا ہے وہ قرآن کا دیدار روزانہ کیا کرے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے زمین والوں کو چاند سورج